السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنا تیسرا پارہ تلک الرسل سے ترجمہ اور تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ 2 پارے جو ہے الف لام میم اور سیقول، یہ 2 پارے جو ہے الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ ہم نے ترجمہ اور تفسیر اپنے لیسنس میں جو ہے کمپلیٹ کر لیا، اور آج ہم جو ہے تلک الرسل اپنا تیسرا پارہ سٹارٹ کریں گے، اور اس میں بھی ہماری جو سورہ باقرہ ہے، ٹھیک ہے، سورہ باقرہ آئے گی، اس کے بعد جو ہے ہماری تلک الرسل میں جو ہے ہماری دوسری سورت بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اب جلدی سے جو ہم اپنا تلک الرسل بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے اور اس کو قبول فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل، یہ سب رسول ہیں، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعضهم علی بعض، ان میں بعض کو بعض سے، منہم من کلم اللہ، کوئی تو وہ ہے کہ کلام فرمایا اس سے اللہ نے، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے بعضوں کے درجے، وآتینا، اور دیے ہم نے، عیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کو معجزے، صریح معجزے، بیناتی معجزے بھی اور صریح معجزے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور قوت دی ان کو، مدد کی ان کی، بروح القدس، روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو نہ لڑتے وہ لوگ، من بعدہم، وہ جو کہ ان کے بعد جو ہوئے ان کے ان پیغمبروں کے پیچھے، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، جو پہنچی ان کے پاس صاف حکم، ولیکن اختلفوا، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا، فمنہم من آمن، پھر کوئی ان میں سے ایمان لایا، ومنہم من کفر، اور کوئی کافر ہوا، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا، تو وہ باہم نہ لڑتے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یفعل ما یرید، وہ اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب بعض انبیاء علیہ السلام اور امتوں کے کچھ احوال ہیں، ٹھیک ہے، یہ حضرات جو ہے مرسلین، جو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، جن کا ذکر ابھی انک لمن المرسلین میں آیا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے بعض انبیاء علیہ السلام نبی کو بعض نبی پر جو ہے فضیلت بخشی ہے۔ مثلاً بعض ان میں وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ فرشتے کے ہم کلام ہوئے ہیں، مراد ان سے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور بعضوں کو ان میں بہت سے درجوں میں اعلیٰ مقام سے سرفراز کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو خلے دلائل یعنی معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے فرمائی، ہر وقت یہود سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے ساتھ رہتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو امت کے جو لوگ ان پیغمبروں کے بعد ہوئے ہیں کبھی دین میں اختلاف کر کے باہم قتل و قتال نہ کرتے۔ بعد اس کے ان کے پاس جو ہے امر حق کے دلائل پیغمبروں کی معرفت پہنچ چکے تھے، جن کا مقتضا تھا دین حق کے قبول پر جو ہے متفق رہنا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو بعض حکمتیں منظور تھیں، اس لیے ان میں اتفاق مذہب بھی نہیں پیدا کیا، وہ لوگ باہم دین میں مختلف ہوئے، سو ان میں کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا، پھر اس اختلاف میں نوبت جو ہے قتل و قتال بھی پہنچ گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے،
لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے وہی کرتے ہیں۔ اب اس کے معرف اور مسائل۔ اب تلک الرسل، اس مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دینا ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دلیل سے ثابت تھی، جس کو انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، میں بھی فرمایا ہے، تو پھر بھی منکرین نہ مانتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رنج و افسوس کا وقت ہوتا تھا، محل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنا دی کہ اور بھی پیغمبر علیہ السلام مختلف درجوں کے گزرے ہیں، لیکن ایمان عام کسی کی امت میں نہیں ہوا، کسی نے موافقت کی، کسی نے مخالفت کی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ ہر شخص پر جو ہے منکشف نہ ہو، مگر اجمالاً اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اب تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ تلک الرسل، یہ سب رسول جو ہیں علیہ السلام، ہم نے ان کو فضیلت دی بعض کو بعض پہ۔ اب یہ سوال جو ہے آ سکتا ہے دماغ میں کہ جو آیت صراحتاً اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام بعض انبیاء سے افضل ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے درمیان جو ہے تفضیل نہ کرو، کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو مجھے فضیلت دو موسیٰ علیہ السلام پر، اور ایک جگہ فرمایا میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یونس بن متی علیہ السلام سے افضل ہے۔ اب ان احادیث میں بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت دینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تو قرآن پاک میں آ رہا ہے، اللہ پاک واضح فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کو کسی پر فضیلت نہ دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو باتیں ہوگی، اب کیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اب اس کی کیا جواب ہو سکتا ہے اب اس کا؟ اب جواب یہ ہے کہ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ کسی نبی علیہ السلام کے افضل ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا علم رائے اور قیاس سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن و سنت کی کسی دلیل سے اگر بعض انبیاء علیہ السلام کی بعض پر فضیلت معلوم ہوگی تو اس کے مطابق جو ہے اعتقاد رکھا جائے گا، اسی کے مطابق یقین رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو قرآن کی آیت میں آ گیا، اللہ نے فرما دیا، حق ہے، ٹھیک ہے، سچ ہے، حدیث میں آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ بھی ٹھیک ہے، حق ہے۔ آپ اور رہا آپ کا یہ ارشاد کہ جو ہے موسیٰ بن جو آ رہا ہے کہ موسیٰ یونس بن متی علیہ السلام سے افضل، کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یونس بن متی علیہ السلام سے افضل ہے۔ تو اس وقت متعلق ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، بعد میں بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی گئی ہوئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی فرما دیا، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اظہار کہ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے جو افضل ہے مجھے بنایا ہے، اللہ نے تو پھر بعد میں یہ بتا دیا، فرما دیا۔ تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے جب حدیث بیان فرمائی ہو تب یہ آیت نازل نہ ہوئی ہو، اللہ نے بھی نہ بتایا ہو کہ آپ کے سب سے زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آتا ہے منہم من کلم اللہ، دیکھیں منہم من کلم اللہ، اب جو ہے پہلی لائن کے آخر سے دیکھیں وہاں سے، اور دوسری لائن کے بالکل سٹارٹ سے، کلم اللہ، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہم کلامی وہ بلا واسطہ فرشتے کے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے ڈائریکٹ اللہ پاک نے جو ہے واضح بات کی تھی۔ اب سورۃ شعراء میں آتا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ نہیں ہے کسی انسان کے لیے یہ کہ کلام کریں ان سے اللہ، کہ بالکل جو ہے بغیر کسی واسطے کے بات کریں، جس میں بے حجاب ہونے کی کلام کی نفی کی گئی ہے، اس سے کوئی تعارض نہ رہا، البتہ بعد موت کے بے حجاب کلام ہونا بھی شرعاً ممکن ہے۔ بس وہ شورا کی آیت دنیا کے اعتبار سے ہے کہ دنیا میں تو ہے جو بندے ہیں اپنے اللہ سے بات نہیں کر سکتے، لیکن جب مرنے کے بعد ہے اللہ سے بالکل بغیر کسی واسطے کے بات کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔